ہمارے مختوم نے تحریر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ عمرے پہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا رمضان میں عمرہ کرنے کی علیحدہ سے فضیلت ہے اور پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو دو سوال ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت تو بہت بڑی چیز ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعِي، وہ اتنا ہی ثواب پائے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو بہت بڑی سعادت، بہت بڑی چیز۔ لیکن آدمی کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ ایک فضیلت کی بات ہے، بس نصیب سے حاصل ہو جاتی ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس کو کر لینا چاہیے ایک آدھ مرتبہ۔ جہاں تک موجودہ معاشی حالات میں جانے کا تعلق ہے، ہماری اپنی رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ نفل حج، نفل عمرے یہ بالکل چھوڑ دینے چاہیے۔ ہوا بس کر لیا، زندگی میں فرض حج ہے کر لیا، 4 سال کے وقفے کے بعد چلا جائے، چلو یہ بھی ہو گیا۔ کبھی مجبوری ہوتی ہے، والدہ کہتی ہیں، بچے کہتے ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے فیکٹرز الگ الگ ہیں۔ لیکن اگر اپنا اختیار ہو، اپنا پیسہ ہو اور اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرنا ہے تو ان غریبوں پہ خرچ کرو جنہیں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ اپنے محلے میں لوگوں کو ڈھونڈو کس نے کس کا قرضہ دینا ہے اور روز وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ میرا قرضہ ادا کرو، فون آتا ہے اس کا قرضہ ادا کرو۔ یہ 1000 عمروں سے زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا فک رقبۃ، لوگوں انسانوں کی گردنیں آزاد کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس دن لوگوں کو کھانا کھلاؤ جب کھانا ان تک نہ پہنچ سکے۔ ہڑتال ہو گئی، مارکیٹ میں فوڈ ہی نہیں مل رہی، آپ نے غنیمت جانا کہ یار لوگوں کو آج چاول نہیں مل رہے، ایک دیگ چاولوں کی پکوا کے میں کہیں تقسیم کراؤں۔ پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، کیوں نہ میں اپنے گھر سے بوتلوں میں پانی بھر کے دے دوں۔ 100 بوتلیں لے آیا اور پانی اپنے گھر کا ہی بھر کے دے دیا، آخر پلایا تو صحیح نا۔ اپنے گھر میں کوئی واش روم اس طریقے سے بنا دیا کہ اگر کسی کو شدید ضرورت پیش آئے تو واش روم یوز کر لے، اس کو کہا کہ صاف کر کے جانا بھائی۔ یہ کام کرنے کے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کا ہے۔ ہنڈیا میں شوربہ ایک آدھ پیالہ زیادہ بنا لینے کا ہے کہ بس بھیج دیا کرو۔ یہ ایک پکا آرڈر ہے، یہ ایک مستقل چیز ہے۔ اب ہر روز کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیا کریں، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ یہ کام کرنے کے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اب اس پہ تقریر تو نہیں کرنی۔ کراچی میں ہمارے دوست ہیں، کئی مدارس بند ہو گئے بس اس سال، پچھلے سال ہی بند ہو گئے تھے، اس سال تو بالکل ہی چھٹی ہو گئی۔ انہوں نے کہا جائیے، ہم بچوں کو اسکول کے لیے تعلیم دیتے تھے ٹیچر سے، ہم نے ختم کر دیا۔ کہاں سے لائیں اتنا پیسہ اور کہاں سے بچوں کو مفت پڑھائیں؟ کراچی میں بہت سے مدرسے، جب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ علماء نہیں بنیں گے۔ سن 90 سے لے کے اب تک 32 سال ہوتے ہیں، مجھے بتائیں 32 سالوں میں، چھوڑیں مکتبہ فکر کو، اہل حدیث حضرات ہیں، شیعہ اہل تشیع ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل بریلی، کچھ کہیں کوئی چوٹی کا عالم دین پیدا ہوا ہے جس کو سن کے دیکھ کے اندازہ ہو کہ یار علم یہ ہے، عمل یہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جب مدارس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، بچے صحیح طرح ایک کمرے میں 50 بچے سو رہے ہیں، یہ مولوی اگر بڑے ہو کے گالیاں نکالتا ہے تو اس کو نہ کریں، اس کو جو اس زمانے کے لوگ تھے نا ان کو بھی کچھ کہیں کہ ایک کمرے میں بچے 50 سو رہے تھے تو انہوں نے پھر گالیاں ہی اٹھ کے دینی تھی نا، انہوں نے کیا کرنا۔ معاشرہ، سوسائٹی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی، اس لیے دین میں جس نے جو کچھ کہہ دیا وہ بات ہو، اس یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اتنے نفلی عمروں کی بجائے
ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لے کہ اس بچے نے 9 سال میں عالم دین بننا ہے، مجھے ہر سال بتا دیں اس کے 4 جوڑے کپڑے ہیں، 2-3 جرابوں کے جوڑے ہیں، 2-3 موزے اس نے پہننے ہیں، اس بچے نے سردی گرمی کا لباس پہننا ہے، اس بچے کا کھانا ہے، بس مجھے ایک بچہ کافی ہے، اس کو میں پال لوں۔ یہ کام کرنے کے ہیں، ان سوسائٹیز میں یہ کام رک گئے ہیں۔ آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہیں جہاں پر یہ مدارس ہیں، اور یہ جو چیزیں غالب آ رہی ہیں، مہنگائی اور یہ چیزیں، یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کا خوف نہیں رہا۔ خدا کا خوف ہوگا، کوئی حیا، کوئی شرم ہوگی، لڑکیاں سنیں گی، تب جا کر، وگرنہ اس ملک میں ہندو لڑکے ہوتے اور سکھ ہوتے، یہ اس ملک میں لڑکیاں کب سے شادی رچا چکی ہوتی ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز میں اب ہاتھ ملاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، کسنگ کہیں کہیں ہوتی ہے، اس کے بعد کیا مرحلہ ہے آگے؟ 20 سال اور انتظار کرو۔ ہم دیوار پہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کو بھی پڑھتے نہیں ہیں۔